قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے المنزل علی الرسول، جو رسول پر نازل کیا گیا، المکتوب فی المصاحف، جو مصاحف میں لکھا گیا، المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہ، اور جو ہم تک بغیر کسی شک و شبہ کے متواتر نقل ہو کر آیا۔ قرآن کریم کے حضرت شیخ علامہ ابو المعالی نے 50 نام شمار کیے ہیں اور دیگر حضرات نے یہ فہرست 90 تک پہنچائی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے 5 نام ہیں: القرآن، الفرقان، الذکر، التنزیل، الکتاب، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور نام القرآن ہے۔ یہ مشہور کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 61 مرتبہ اس کو قرآن کریم میں استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم کا نام قرآن کریم کیوں رکھا گیا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ یہ قرأ یقرأ قراءۃ و قرآنا، قرآن ایک مصدر ہے، عربی زبان میں یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب۔ چونکہ دنیا میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام قرآن رکھا گیا۔ پھر یہ ہم تک کیسے پہنچا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آسمان دنیا سے حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی کی شکل میں لے کر آتے تھے۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ پھر یہ وحی کیا ہوتی ہے اور اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وحی کے لغوی معنی ہے پوشیدہ بات کی خبر دینا، الاعلام فی خفاء، اور اصطلاح میں وحی کہتے ہیں کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ والرسول، اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو اس کے کسی نبی اور رسول پر نازل کیا گیا ہو۔ وحی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا اور اس کو آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور پوری دنیا کو، پوری کائنات کو اس کے فائدے کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کام سونپے کہ اس پوری دنیا سے تجھے فائدہ اٹھانا ہے، اور وہ فائدہ اللہ کے احکام کے مطابق اٹھانا ہے۔ اب اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے احکام کیا ہے، اس کے لیے علم کی ضرورت پیش آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے 3 ذریعے پیدا کیے۔ سب سے پہلا ذریعہ حواس 5 ظاہرہ ہے، یعنی حواس کے ذریعے کسی چیز کا علم ہوتا ہے۔ مثلا کوئی اجنبی شخص ہمارے سامنے بیٹھا ہو جس کے ماں باپ کو ہم نہ جانتے ہو، ہم اس کا علم حاصل کر سکتے ہیں سن کر یا اس کو دیکھ کر۔ کسی چیز کا علم اس کو چھو کر حاصل ہوتا ہے، کسی چیز کا علم اس کو سن کر حاصل ہوتا ہے، لیکن جہاں یہ چیزیں کام کرنا بند کر دیتی ہیں، اس سے آگے پھر عقل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے اس اجنبی شخص کے بارے میں ہمیں حواس سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کو ہم نے عقل سے جانا کہ یہ ایک انسان ہے اور انسان کے لیے ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، یہ بات ہمیں عقل سے معلوم ہوئی۔ لیکن اس کے بعد بھی ایک چیز ہے جو ہمیں نہ حواس سے معلوم ہوتی ہے اور نہ عقل سے معلوم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا چاہتے ہیں اور اس کے کن کاموں کو پسند کرتے ہیں اور کن کاموں کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے وحی کا ہونا۔ یہ تو عقیدے کے اعتبار سے وحی کی ضرورت ہوئی، عقل کے اعتبار سے بھی وحی کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری ریشنل نیڈ ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی گورنمنٹ اپنے کسی ایمبیسیڈر کو، کسی راجدوت کو، سفیر کو دوسرے ملک میں بھیجے اور اسے اس کا کام نہ بتائے کہ اسے وہاں جا کر کیا کرنا ہے، نہ چلتے وقت بتائے اور نہ وہاں پہنچنے کے بعد اس تک ہدایات بھیجے، تو آپ بتائیں ایسے حکومت کو بے وقوف ہی کہا جائے گا، کیونکہ اس پر اتنا پیسہ خرچ کیا اور اس کا مقصد نہیں بتایا۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا کہ اسے اللہ کے متعین کردہ اصول کے مطابق، اس کی وحی کے مطابق، اس کے احکام کے مطابق یہاں اس کے نظام کو نافذ کرنا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اس بندے کو کیا کرنا ہے، ان باتوں کا اس کو بتانا ضروری تھا۔ اس کے دو راستے تھے، یا تو اس کو چلتے وقت بتا دیا جاتا، یا جب وہ دنیا میں آ گیا اب اس کو بتا دیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں طرح سے اس کو بتلایا ہے۔ چلتے وقت ہر انسان کے اندر اللہ نے فطرت رکھی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے، حق کو تسلیم کر لے، خدا کو جان لے۔ اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آتا ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا، کہ جب تیرے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام مخلوق کو نکالا چیونٹیوں کی شکل میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اور چھوٹی شکل میں تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا اور ان سے عہد لیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ یہ تو چلتے وقت اس کے اندر فطرت ڈال دی گئی۔ پھر جب دنیا میں آیا تو چونکہ فطرت کا ہونا کافی نہیں تھا، اس کو بھول گئے۔ بعض کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں یہ فطرت یاد رہی اور انہیں یہ عہد یاد رہا، لیکن اکثر اس کو بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا عہد لیا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ان پر وحی کے ذریعے اپنے احکام کو بھیجا۔ یہاں بھی وحی کی ضرورت ثابت ہوئی۔ اب یہ وحی کی ضرورت ہے، پھر وحی کس طرح آتی تھی اس کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا وہی شخص ادراک کر سکتا ہے جس پر وہ آئی ہو۔ مثلا کوئی ایسا پھل ہے کہ وہ دوسرے شخص نے کبھی نہ کھایا ہو، ہم اس کو اس کے مزے کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ حقیقت میں اس کا مزہ کیا ہے، صرف یہ تو بتا سکتے ہیں کہ کھٹا ہے میٹھا ہے، لیکن حقیقی مزہ کیا ہے وہ اس کا ادراک، اس کی جو کیفیت ہے اس کو کھا کر ہی معلوم کر سکتا ہے۔ ہم مثال سے سمجھا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو وحی کی کیفیت ہے وہ صرف نبیوں کو معلوم ہے، لیکن انہوں نے مثالوں سے سمجھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی وہ 8 طریقے سے آتی تھی۔ پہلا طریقہ اس میں سلسلۃ الجرس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھنٹیوں کے بجنے کی سی آواز آتی تھی۔ حقیقت میں وہ گھنٹیوں کی آواز نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی نے ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، کیونکہ وہ آپ کا پرسنل ایکسپیرینس تھا، ذاتی تجربہ تھا۔ ہمیں اس چیز کو آپ مشاہدہ کی چیز سے سمجھا سکتے ہیں۔ حقیقت میں ایگزیکٹلی 100% اسی کو بعینہ بتلا دیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس سے مشابہت کیوں دی کہ اس کی آواز گھنٹیوں جیسی تھی؟ اس لیے یہ جو آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی دیتی تھی اس میں 2 چیزیں پائی جاتی تھی۔ ایک یہ کہ وہ کنٹینیوٹی ہوتی تھی، یعنی مسلسل لگاتار رکتی نہیں تھی، اور گھنٹی جب بجتی ہے اس میں آواز بھی مسلسل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ڈائریکشن لیس ہوتی تھی، اس کی سمت معلوم نہیں ہوتی تھی کہ کدھر سے آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح گھنٹی میں بھی ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ، یہ پہلا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سخت گزرا ہے۔ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ کے لفظ حدیث پاک کے اندر آتے ہیں، اور یہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ملحدون مستشرقین نے ایپیلیپسی کا الزام لگایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پھر دوسرا طریقہ جو وحی کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسان کی شکل میں آتے تھے۔ سب سے زیادہ جس انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آئے وہ حضرت دحیہ کلبی ہے رضی اللہ عنہ، وہ صحابہ کرام میں سب سے خوبصورت تھے۔ اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام خود اپنی شکل میں آتے تھے۔ ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ معراج کے موقع پر
ایک مرتبہ اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں ان کی شکل میں دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ ایک تیسری مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے لیکن وہ حدیث ضعیف ہے۔ اور چوتھا طریقہ جو وحی کا تھا وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بشارت دے دی جاتی، خواب میں بات کو بتلا دیا جاتا، قرآن کریم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا جاتا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں۔ اور پانچویں جو وحی کی صورت تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے خود ہم کلام ہوئے۔ یہ صرف ایک مرتبہ ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے براہ راست بات کی۔ اور چھٹا طریقہ وحی کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات ڈال دی جاتی، انگلش میں اسے انسپریشن کہتے ہیں، یعنی دل میں کسی بات کا القاء کر دینا۔ یہ 6 طریقے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آنے کے۔ پھر سب سے پہلی وحی کہاں آئی اس کا تذکرہ بھی احادیث میں ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی آنے سے پہلے خوابوں کے ذریعے بشارت دی جاتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلے گئے تھے، وہاں عبادت میں مشغول رہتے، غور و فکر کرتے۔ ایک دن یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتہ جن کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، جو اللہ کے مقرب فرشتوں میں سے ہیں، وہ آتا ہے اور آپ کو زور سے دباتا ہے کہ اقرا، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 مرتبہ اسی طرح ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ سورہ علق کی یہ 4 آیتیں اس وقت نازل ہوئی۔ پھر 3 سال تک وحی کا سلسلہ رک گیا۔ پھر اس کے بعد یہ وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ 3 سال کے بعد جو سب سے پہلی وحی آئی وہ سورہ مدثر کی آیت آئی، یا ایھا المدثر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی کس طرح حفاظت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس کا ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا، اس کے لیے کیا اسباب پیدا ہوئے، یہ بھی ایک لمبی بحث ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آیت آتی تو صحابہ کرام کو بلاتے اور ان سے اس آیت کو لکھوا لیتے۔ اس وقت کاغذ کا رواج نہیں تھا، بلکہ چندوں پر لکھتے تھے یا کسی ہڈی پر لکھتے تھے یا پتھر کی کسی سل پر لکھتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام قرآن کریم کی آیت کو لکھتے، اس کو یاد رکھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد رکھتے۔ اور سب سے زیادہ جو بھروسہ اس وقت ہوتا تھا وہ یادداشت پہ ہوتا تھا، کیونکہ عربوں کی یادداشت بہت زیادہ مضبوط تھی۔ جو آیت بھی نازل ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاتے اور اس کو لکھوا دیتے کہ اس کو فلاں صورت میں لکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا قرآن ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا، بلکہ الگ الگ یا تو پارچوں پر یا ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، ایک جگہ جمع نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی سورتوں کی ترتیب تھی کہ اس کے بعد یہ سورت ہے، اس کے بعد یہ سورت ہے۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، جنگ یمامہ ہوئی تو اس میں بہت سے حفاظ کرام ایک بڑی تعداد میں شہید ہوئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر سے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر اس طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو قرآن کریم کی حفاظت میں پریشانی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ کام کیوں کروں، یعنی میں قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کیوں کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت یہی کرنا بہتر ہے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ چونکہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قرآن کریم کو لکھ چکے تھے، ہر آیت کو لکھتے تھے، اور خاص طور سے اس وقت موجود تھے جب آخری رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور کیا تھا۔ ان کو بلایا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے ساتھ کیا اور یہ کہا کہ اعلان کر دو جن کے پاس جو بھی آیتیں ہیں ان کو لے کر آئے، اور اس کے ساتھ 2 گواہ بھی لے کر آئے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی ہے۔ پھر وہ حضرت زید بن ثابت خود حافظ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ تھے، دیگر صحابہ کرام بھی حافظ تھے۔ پہلے 2 گواہی
پیش کی جاتی اس آیت پر کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی، پھر وہ اپنے حافظے سے اس کو پرکھتے، پھر دیگر صحابہ کرام کے نسخوں سے اس کو ملایا جاتا، جب جا کر اس کو ایڈ کیا جاتا۔ اس طرح سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کریم ایک جگہ جمع ہوا، صرف ایک کاپی تیار ہوئی، اور یہ بھی کوئی ایسی نہیں تھی کہ اس کو عام کر دیا جائے، بلکہ اس کو گورنمنٹ آرکیو میں رکھا گیا، سرکاری خزانے میں رکھا گیا، اور اس کے صفحے یہ بھی کوئی متوازن نہیں تھے، بلکہ کوئی صفحہ بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، اور نہ اس میں سورتوں کی ترتیب تھی کہ سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران آئے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آرمینیا اور آذربائیجان کے محاذ پر حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ وہ محاذ پر موجود تھے، جنگ چل رہی تھی، مجاہدین موجود تھے، ان مجاہدین میں کچھ فوجی عراقی تھے، کچھ شامی تھے، کچھ مصری تھے، یہ سب لوگ عربی جانتے تھے، لیکن عربی کے لہجے الگ الگ ہوتے ہیں، جیسے ہم بھی اردو بولتے ہیں لیکن جگہ کے اعتبار سے لہجے الگ الگ ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں وہاں اختلاف ہونے لگا کہ ہم اچھا پڑھتے ہیں، ہم اچھا پڑھتے ہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی کہ صحابہ کرام میں شدید اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے آپ یہ اختلاف ختم کریں اور اس کی کوئی سبیل پیدا کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جو قرآن کریم کا ایک نسخہ تیار کیا گیا تھا حضرت ابو بکر کے زمانے میں، اس وقت کے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، اس کو منگایا اور حضرت زید بن ثابت کو پھر وہی ذمہ داری دی جس طرح حضرت ابو بکر کے زمانے میں دی گئی تھی کہ صحابہ کرام میں اعلان کرو کہ وہ آیتیں لے کر آئیں اور ان پر گواہی پیش کریں اور اس کو اس نسخے سے ملایا جائے۔ پھر انہوں نے اس وقت 8 نسخے تیار کیے، اس میں صورتوں کی بھی ترتیب تھی اور اس میں ان کے صفحے بھی متوازن تھے، اور پھر ان کو سرکاری خزانے میں نہیں رکھا گیا بلکہ ان کو پبلک کیا گیا اور 8 نسخوں کو دنیا کے حصوں میں بھیجا گیا۔ اس طرح سے قرآن کریم جمع ہوا۔ اب قرآن کریم جمع ہونے کے بعد ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ جمع کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اختلاف صحابہ کرام میں لہجوں کا ہو رہا تھا وہ دور ہو جائے، ورنہ جو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی وہ بعینہ ہی جو کی تو ہیں۔ پھر اس پر زبر زیر حرکات و سکنات یہ بعد میں چل کر لگے، اس کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت ابو الاسود دوئلی نے یہ کام کیا، بعض نے لکھا ہے کہ حجاج بن یوسف نے یہ کام کیا، کیونکہ عربوں کو تو نقطوں کی ضرورت نہیں تھی، نہ حرکات و سکنات کی ضرورت تھی، نہ رموز اوقاف کی ضرورت تھی، یہ عجمیوں کے لیے ہم لوگوں کے لیے نقطے وغیرہ لگائے گئے ہیں۔ یہ قرآن کریم سے متعلق چند باتیں ہوئی کہ قرآن کریم کیا ہے، وحی کسے کہتے ہیں، وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی اور وحی کے طریقے کیا ہیں، قرآن کریم کو کس طرح جمع کیا گیا۔ اب رہ جاتی ہے یہ بات کہ قرآن کریم کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کے تعلق سے بے شمار احادیث ہیں اور قرآن کریم میں بھی اس طرح کی بہت سی آیات ہیں۔ قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا ہے، جیسا کہ شروع میں نے آیت پڑھی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ قرآن کریم رہنمائی کرتا ہے اس راستے کی جو بالکل سیدھا ہے، اور وہ سیدھا راستہ دین اسلام ہے۔ قرآن کریم کی فضیلت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو بہت ہی پاکیزہ لوگ چھوتے ہیں یا فرشتے، کیونکہ لوح محفوظ میں بھی رکھا ہوا ہے، وہاں انسانوں کی رسائی نہیں ہے، جہاں پر بہت ہی پاکیزہ فرشتے اس کو چھوتے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کی فضیلت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا بلکہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، جیسا کہ سورہ حجر کے اندر ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی یہ قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر قرآن کریم ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ مختصراً میں بتا دوں آپ کو، قرآن کریم کی سب سے اہم تعلیم یہی ہے کہ انسانوں کو توحید پر لایا جائے،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، رسالت کو مانا جائے اور قیامت پر ایمان رکھا جائے، مرنے کے بعد کیا ہوگا اس پر ایمان رکھا جائے۔